بات تو یہ سمجھیں کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں اور جتنے ہمارے اعداء ہیں ان سب کی بنیاد جو ہے وہ یہودی ہے، لیکن انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ نہیں کیا، صحابہ سے حملہ شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اب دیکھیں نا، نماز کا حکم آیا تو نماز حضور کے پیچھے صحابہ نے پڑھی، ہمیں سمجھائی۔ حج کا حکم آیا، حج حضور کے ساتھ صحابہ نے کیا۔ طواف، صفا مروہ، عمرہ، حلق، قصر، جمرات، نہر، ساری چیزیں انہوں نے خود حضور کے ساتھ مل کے کی اور حضور سے سیکھا۔ تو ہمیں پہنچانے والے جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ یہ کہانی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مسلم شریف میں والے ایک حدیث، اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں، 639، 640، 641۔ اما عائشہ کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں کہ موضوع پہ مسح کی مدت نبی علیہ السلام نے کتنی مقرر فرمائی؟ تو انہوں نے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موضوع پہ مسح کی مدت مقرر فرمائی۔ جرابیں بھی اس میں داخل ہیں، وہ آپ کلپ میرا دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ ضرور اشارہ ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد تھیں، ان کو بھی جس مسئلے میں کنفیوژن ہوتی تھی مولا علی سے پوچھتی تھی۔ تو مولا علی کو اگر کوئی علم کا شہر بھی کہہ لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مولا علی جب کوفے شفٹ ہوئے، دارالخلافہ انہوں نے شفٹ کیا، تو وہ ظہر سے لے کر مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، صرف نماز کا وقفہ کرتے تھے، اور لوگوں کو ایون وضو کا طریقہ بھی سٹیج پہ چڑھ کے اوپر چبوترے پہ سکھاتے تھے۔ اب ہمیں قرآن نے جو حکم دیے، اب اس حکم کی وضاحت ہمیں نبی نے کرنی۔ مثلا قرآن کا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ اس کا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ یہی ہے نا، بڑی سادہ سادہ دلیلیں دے رہا ہوں، کوئی مشکل بات میں نے کی نہیں، کوئی فلسفہ، منطق، علم کلام، کوئی حدیث کی بحث میں نے چھیڑی نہیں، سادہ دلیلیں۔ قرآن نے ہمیں کہا نماز پڑھو، پورے 30 سپارے قرآن میں بابا جی خدا نے نبیوں کے قصے بتائے، خدا نے پرانی کہانیاں سنائی، خدا نے یہ نہیں لکھا کہ پہلی رکعت اتنی پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا۔ اگر خدا یہ سب کچھ لکھ دیتا، آج ہمیں نبی کی ضرورت ہی نہ رہتی، پھر تو وہ بات سچی ہو جاتی نا کہ قرآن کافی ہے۔ قرآن تو کافی نہیں ہے نا حضور، قرآن تو ہرگز کافی نہیں ہے۔ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو آج سکولوں میں صرف کتابیں پڑھی ہوتی، ٹیچر نہ ہوتے۔ آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتاب ہوتی، جج نہ ہوتے۔ آج چوکوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، ٹریفک والے نہ ہوتے۔ کتاب تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کتاب سمجھانے والا ساتھ نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب خدا نے ہمیں کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب ہم آئے 1400 سال کے بعد، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے قرآن کھولا، اس کا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ اس کا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب یہ جیسے کون سمجھائے گا؟ اتنی آسان بات کروں گا کہ بچے بھی یہاں سے خالی نہ جائیں۔ اب یہ جو جیسے نبی پڑھتا تھا، یہ جیسے کون بتائے گا؟ ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب یہ جیسے پوچھنے کے لیے ہمیں نبی کے دور میں واپس جانا پڑے گا۔ اب ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا جنہوں نے نبی کو پڑھتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایک فرقہ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ، ایسا ہی ہے، ایک یہاں، ایک ناف کے نیچے، ایک کھول کے۔ یہ والے کہتے ہیں کہ یہ نماز ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ نماز ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ نماز ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ نماز ٹھیک ہے۔ اب یہ فرق کیوں آیا ہے؟ بالکل اتحاد بین المسلمین کو مد نظر رکھ کے تقریر ہو گئی۔ یہ فرق کیوں آیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا
کہ نبی نماز دن میں مختلف طریقوں سے پڑھتے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوا. رسالت مآب نے ایک طریقے سے پڑھی. پچیتی بندے بیٹھے ہو, مجھے نتیجہ نکال کے دینا. جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے امت کو ابھی تک وہ یاد نہیں ہوا. بابا جی یہ کام وہ نہیں تھا جو نبی چھپ کے کرتے تھے, سامنے کرتے تھے. تو امت کے علماء کو ابھی تک یہ کیوں نہیں پتا چل سکا کہ کیسے کرتے تھے؟ جو کام دن میں 5 دفعہ بار بار دہرایا امت وہ بھول گئی. غدیر تو ایک دن آیا تھا. بھئی آپ کس بھولی امت سے علی ولی اللہ منوا رہے ہیں؟ آپ کن لوگوں سے علی ولی اللہ منوا رہے ہیں کہ غدیر تو ایک دن کا واقعہ ہے؟ جو کام دن میں روزانہ 5 دفعہ ہو رہا ہے. اب یہ فرق نبی کا نہیں ہے, معذرت, میرے نبی کا طریقہ ایک تھا. یہ فرق ہے اماموں کا. ہر ایک نے اپنے اپنے امام سے پوچھا. ہم نے اپنے امام سے پوچھا, انہوں نے کہا کھول کے پڑھتے تھے. ایک نے کہا, اس نے کہا نہیں ہاں یہاں, ایک نے کہا یہاں, ایک نے کہا یہاں. 1400 سال ہو گئے, لڑائی کیا چل رہی ہے؟ اس کی نماز غلط ہے, ہماری نماز ٹھیک ہے. اس کی نماز غلط ہے, ہماری نماز ٹھیک ہے. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں یہ بحث بعد میں کرنا کہ نماز کس کی ٹھیک ہے, پہلے یہ پتا کرو امام کس کا ٹھیک ہے. لڑائی کس بات پہ ہے؟ بحث ختم کرو, نماز کی لڑائی بعد میں کر لیں گے. اس کی نا بیس بڑھا دے. متوجہ ہے سب؟ میں ٹھیک ہو, ٹھیک ہو, اب ٹھیک ہو. یہ بحث بعد میں کریں گے کہ نماز کے پہلے طے کرتے ہیں امام کس کا ٹھیک. میرے بزرگ تشریف فرما ہے, دیگ سے ایک دانہ چھکا جاتا ہے وہ پوری دیگ کا ذائقہ بتا دیتا ہے. امام ہی سے پتا چل جائے گا کہ ماننے والے کیسے. یہ جو مستری ہوتا ہے نا, یہ جو گھر بناتا ہے جی, معمار جو ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک وہ لٹو سا ہوتا ہے جس کے ساتھ دھاگا, اسے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. سات بھی کہتے ہیں, سید بھی کہتے ہیں, عربی میں اسے کہتے ہیں امام. ہاں ہاں, اسے عربی میں آپ ڈکشنری اٹھا کر اسے امام کہتے ہیں کہ وہ سیدھا آپ کو دکھائے گا کہ بنیاد کے بعد ہمارا ٹھیک بن رہی ہے. دیوار چھوڑو, بنیاد چھوڑو, پہلے دیکھو امام کس کا ٹھیک ہے. اب میں کسی کے امام پہ بحث کرنے نہیں آیا کہ میں اپنا امام سچا کروا کے باقی جھوٹے کرواؤں. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی حقیقت کو تسلیم کر لے. میں کسی کے امام کا نام بھی نہیں لوں گا, صرف آپ کے سامنے آئینہ کھول کے دکھا دوں گا جو میرا حق ہے, جو میرا منصبی ذمہ داری ہے, وہ میں آئینہ کھول کے سامنے کروں. ایک امام, پہلا جو امام ہے مسلمانوں کا, وہ آیا ہے نبی کے جانے کے 50 سال بعد, ایک آیا 75 سال بعد, ایک آیا 95 سال بعد, ایک آیا 125 سال بعد. اب ہم سے پوچھو تم مطمئن کیوں ہو؟ ہم نے جس سے دین پوچھا ہے اس نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی. ٹھیک ہوگا. اب اس سے آگے چلے جاتے ہیں. اچھے قبیلے خاندان وہ ہوتے ہیں جو 4 دیواری میں باتوں کو حل کر لیں, بحث نہیں کرتے, لڑائی نہیں کرتے. گالی گولی ہمیشہ وہاں نکلتی ہے جہاں دلیل نہ ہو. جاہل کا کام ہے لڑنا جھگڑنا. جب دلیل ہو تو آپ اچھے طریقے سے بات طے کر سکتے ہیں, اگلی دلیل دیتے ہیں. ہمیں جانا ہے نبی کی زندگی میں. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے جی؟ ہمیں جانا ہے نبی کی زندگی میں. اب نبی کی زندگی میں 3 طرح کے طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے, نبی روزہ کس وقت سحری کرتے تھے, افطاری کس وقت کرتے تھے, کھانا کس ہاتھ سے کھاتے تھے, لباس کیسے پہنتے تھے, چلتے کیسے تھے. اب ہمیں نبی کی زندگی کی پوری سیرت لینی ہے, صرف نماز تو نہیں لینی نا, پوری سیرت لینی ہے. اب پوری سیرت ہمیں 3 طبقے دے سکتے ہیں. نبی کے جاگنے سے سونے تک یہ سیرت ہمیں 3 طبقے دیں گے. پہلی اہل بیت, صحابہ, نبی کی بیویاں. 3 طبقے ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ وقت گزارا. ہم شیعہ صرف اہل بیت سے پوچھتے ہیں,
हमारे यहां जितनी भी रवायात आती हैं, अहादीस आती हैं, हम सिवाय इमाम के किसी से नहीं लेते। मेरे अहले सुन्नत भाई हमसे कहते हैं कि नहीं, सिर्फ अहले बैत से नहीं, सहाबा से भी दीन पूछा जा सकता है। इसलिए उन्होंने सियासत्ता में ज्यादातर रवायात जो है वो सहाबा से नकल की है। ठीक है, उनका अपना दीन है, उन्हें मुबारक। लेकिन मैं इस नजरिए में एक बात जरूर आपसे कहूंगा, अगर आप सहाबा से दीन लेंगे तो आपकी एक मजबूरी बनेगी। सहाबी आपको वही दीन देंगे जो नबी के घर के बाहर था। मैं 2 + 2 4 वाला हिसाब कर रहा हूं जी, कोई मुश्किल लफ्ज आ ही नहीं रहा। वो हमें वो बातें बताएंगे जो नबी के घर के बाहर थी। क्यों? मैं वजह बता देता हूं। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दे के उन्हें मना किया, खबरदार मेरे नबी के घर के अंदर दाखिल नहीं होना। अगर जाना पड़ भी जाए तो ज्यादा देर बैठना ना, नबी के घर के बर्तनों को भी आंख उठा के ना देखना। अब अगर हम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से पूछेंगे तो ये हमें घर के बाहर की बातें बताएंगे, अंदर वाली सीरत फिर अधूरी रह जाएगी। अब अगर हम कहेंगे हम नबी की बीवियों से पूछेंगे तो वो सिर्फ अंदर की बातें बताएंगी, क्योंकि उन्हें कुरान ने मना किया हुआ है कि बाहर नहीं आना। सहाबा को अल्लाह अंदर नहीं आने दे रहा, उम्महातुल मोमिनीन को खुदा बाहर नहीं जाने दे रहा। मजबूरी हमारी अहले बैत बन गए हैं। नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे, नबी मस्जिद में होते थे, ये पुष्ट में होते थे। इन्होंने एक लम्हा भी नबी को छोड़ा ही नहीं। तो जो घर के अंदर भी नबी के साथ थे, बाहर भी नबी के साथ थे, मेरा ख्याल है कि बेहतर दीन हमें यह दे सकता। मरहला, दूसरा मरहला, ठीक है हम पूछ लेते हैं सहाबा से, लेकिन कोई मौलवी मुझे कुरान के हाशिए पे लिख के दे दे कि सहाबी मासूम होता है। मैं मान लेता हूं, मैं माइक पे ये 2 वीडियो कैमरे लगे, मैं इनके सामने इकरार कर रहा हूं। मेरा क्लिप बनाओ, पूरी दुनिया में फैला दो कि मैं सहाबा से दीन लेना शुरू कर दूंगा। कोई मौलवी कुरान के हाशिए पे लिख के दे कि सहाबी मासूम अल खिता होते हैं, उनसे गलती नहीं होती, वो बिल्कुल इस्मत के दर्जे पे फाइज होती। अगर आप कहते कि सहाबी मासूम नहीं होते, बाइज्जत हैं, उनकी इज्जत है, उनका एहतराम है, लेकिन वो मासूम नहीं है। मासूम ना हो तो गलती हो सकती है, उनके लफ्ज में गलती होगी, मेरा दीन गलत हो जाएगा। क्या करूं मैं अपना दीन तो गलत नहीं करवा सकता ना जी। मैं अभी आपके सामने मिसाल देता हूं, बात खुल के सामने आ जाएगी। जब मैं पंडाल में आया उस वक्त इतना मजमा नहीं था, मैं आके बैठ गया, मजमा इतना नहीं था। मैंने मजलिस शुरू की, कुछ साहबान मेरे साथ पंडाल में है, कुछ मेरे बाद आए। मेरी मजलिस के 10 मिनट बाद जो बंदा आके पीछे बैठा है, उससे नहीं पता मैंने पहले 10 मिनट क्या पढ़ा। अब कसूर उसका भी कोई नहीं, जब वो आया ही लेट है, उसे 10 मिनट के बाद वाली मजलिस का पता है, पहली का नहीं पता। तो मेरा सुन्नी भाई जिद किस बात की है? हम सहाबा से पूरा दीन कैसे लें? कोई 40 साल बाद मुसलमान हुआ, कोई 45 साल बाद हुआ, कोई 60 साल बाद हुआ। वो हमें उससे अगला दीन तो दे सकते हैं, पिछला कौन देगा? पिछला दीन हम कहां से लेंगे? उससे आगे चल सकते हैं। मैं अभी यहां पे तकरीर करूं, 45-50 मिनट गुफ्तगू करने के बाद मैं फौरन चुप होकर माइक में ऐलान करूं, जितनी मैंने 50 मिनट तकरीर की है, मेरे मजमे से कोई एक बंदा उठे जो मुझे लफ्ज ब लफ्ज सुनाए। ऐसा हो सकता है? मैं कहूंगा ना लफ्ज बदलने चाहिए, ना तरतीब बदलनी चाहिए, ना रवानी बदलनी चाहिए, वही अल्फाज होने चाहिए, वही जुमलों की तरतीब होनी चाहिए, कोई एक उठे। ऐसा हो सकता है? मैं कहूं चले मैं वक्त देता हूं, मैं 2, 3, 4 घंटे में बैठ जाता हूं डेरे पे, सारा मजमा इकट्ठा होकर एक एक जुमला इकट्ठा करे, मेरी 50 मिनट की तकरीर वापस कर दे। नहीं हो सकता। इतना जदीद दौर है जहां इंसान तरक्की के कहां कहां के जीने तय कर गया है, लेकिन वहां भी अभी तक यह मुमकिन नहीं हो सका कि लफ्जों को फौरन ज़हन महफूज कर ले। अब मुझे नहीं पता कि बातें तो सिर्फ दलीलें होती हैं जिनसे बंदों ने समझना होता है। ईंटों के साथ तो इंसान नहीं, हैवान ही समझ सकता है। दलील मैं आपके सामने पूरी दे रहा हूं। मेरी 50 मिनट की तकरीर इतना पढ़ा लिखा मजमा फौरन भूल गया। नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुध छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो सकता?
بھائی آج آپ سے اس جدید دور میں غلطی ہو سکتی ہے کیا ان سے نہیں ہو سکتی؟